انما المؤمنون اخوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہو مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت ہے. عزیر بلوچ کہاں ہیں؟ عدالت نے وہی سوال کر دیا جو سوال میرے ذہن میں، آپ کے ذہن میں اور ہم سب کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے. راوا انوار کی مدتی ملازمت ختم، لیکن کم و بیش 300-350 افراد کے قتل کا الزام جس شخص کے سر پر تھا، کیا ان مقتولین کے ورثاء کو انصاف مل جائے گا یا نہیں؟ غیر ملکی امداد اور پیکیجز سے اگرچہ عمران خان صاحب نے خارجہ پالیسی کو بڑی مستحکم طریقے سے آگے لے کے جا رہے ہیں، اور اب تک کی جو کارکردگی ہے وہ بڑی اچھی ہے اور متاثر کن ہے، لیکن سوال چونکہ اٹھتے رہتے ہیں. حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کا ہونا لازم ہے. اس لیے بعض لوگوں کا سوال ہے کہ کیا ملکی معیشت کو اب ہم غیر ملکی پیکیجز سے مستحکم کر سکتے ہیں یا خود بھی کچھ کرنا ہوگا مملکت کے اندر؟ اور آخر میں ناظرین ہم بات کریں گے کہ حکومت کے خلاف اپوزیشن کا گٹھ جوڑ آئے روز مضبوط ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اس میں سب سے بڑھ کر قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب بڑھ چڑھ کے کردار ادا کر رہے ہیں. اپوزیشن کی جتنی جماعتیں ہیں انہیں متحد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک طرف زرداری صاحب سے دن میں ان کی 2 ملاقاتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف نواز شریف اور زرداری کو بھی آپس میں ملانے کی بڑی کوششیں جاری ہیں. دیگر جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں انہیں بھی متحد کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. سوال بہت بڑا ہے کہ کیا اپوزیشن اور مولانا صاحب اپنے اس گٹھ جوڑ میں کامیاب ہو کر حکومت کے لیے کوئی خطرہ بن سکتے ہیں یا نہیں؟ 3-4 انتہائی اہم موضوعات پہ بات کریں گے. بات کرنے کے لیے حسب سابق جانزیب صاحب تشریف فرمائیں. جانزیب صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بے حد شکریہ. دیگر مہمانان گرامی میں ہمیں جوائن کریں گے ماہر معاشیات ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب اور جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر جناب حافظ حمداللہ صاحب، اور اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے سپریم کورٹ کے سینئر وکیل طارق اسد ایڈوکیٹ صاحب، اور اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے دیگر مہمانان گرامی میں حافظ حمداللہ صاحب، اور میرے خیال میں یہ 3 ہی مہمان ہیں ہمارے ساتھ آج دیگر مہمانان گرامی میں. تو آپ ناظرین کا بے حد شکریہ، مہمانان گرامی کا بہت شکریہ. سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں جانزیب صاحب. میرے ذہن میں بھی سوال ہے، آپ کے ذہن میں بھی سوال ہے. اتنی بتہ خوری، قتل و غارت، اور سب سے بڑھ کر اپنے حکومت کی جو خفیہ معلومات تھی انہیں دیگر ممالک کی ایجنسیوں کو فراہم کرنا، بڑے بڑے الزامات تھے. لیکن کچھ دن قبل عدالت نے پوچھ لیا کہ عزیر بلوچ کہاں ہے، آگے سے کوئی جواب نہیں ملا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ صاحب، آپ ایسے نازک معاملات کو چھیڑ لیتے ہیں جن پہ وہ کہتے ہیں جلتے ہیں جس مقام پہ جبرائیل کے پر اس کی حقیقتوں سے شناسا. میں خاص کر ہمارے لیے تو پھر سوچ سمجھ کے بات معاملہ یہ ہے کہ عزیر بلوچ کو جو اس کی گرفتاری کی گئی تھی، عزیر بلوچ آلریڈی انٹرپول کے ذریعے دبئی سے گرفتار کر لیا گیا تھا. پھر اس کی گرفتاری بڑی ڈرامائی انداز میں یہ دکھایا گیا کہ وہ کراچی میں، اچھا وہ خبر سارے میڈیا نے بریک کی تھی. جی بالکل. اور ڈاکٹر شاہد مسعود نے بتا بھی دیا تھا پہلے. اور پھر اس کی گرفتاری جو ہے وہ کراچی میں شو کی گئی کہ وہ کراچی میں داخل ہو رہا تھا بھاری اسلحے کے ساتھ، تو گرفتار کر لیا رینجر نے. حالانکہ وہ گرفتار جب دبئی سے ہوا، گرفتار ہو کے جب پاکستان لایا گیا، وہ ساری خبر میڈیا پہ شو ہی پتہ چلا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو معاملات آگے بڑھے، عدالت کے پاس سے کیس کیا، اس پہ جے آئی ٹی بنی فروری 2016 میں. فروری 2016 میں اس پہ جے آئی ٹی بنتی ہے، پھر عدالت میں انکوائری ہوتی ہے، کیس چلتا ہے.
نومبر 2017 میں عدالت کہتی ہے کہ وہ رپورٹ آپ دسمبر میں لے کے پیش ہوں. دسمبر کی کوئی تاریخ عدالت دیتی ہے, 4 دسمبر کو رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے, یعنی 2 سال کے بعد عدالت وہ رپورٹ مانگتی ہے. عدالت کو کہہ دیا جاتا ہے جی رپورٹ لے کے آئیں گے, رپورٹ پیش نہیں ہوتی. جی آئی ٹی کی سندھ حکومت کو وارننگ جاری کی جاتی ہے. سندھ حکومت اب بھی وہی سندھ حکومت ہے جو پہلے سندھ حکومت تھی. سندھ حکومت اس میں اب انوالو ہوتی ہے, اس کو وہ رپورٹ جاری نہیں کرتی. تو یہ ساری باتیں عبداللہ صاحب اس طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ سندھ حکومت جو ہے اس میں پوری انوالو ہے. جن لوگوں کے وہ نام لیتا ہے, جن لوگوں کے وہ کہنے پہ کہتا ہے کہ میں نے قتل کیے ہیں, جن لوگوں کے وہ کہنے پہ وہ کہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ شامل تھے, وہ ظاہر سی بات ہے وہ شامل تھے. اس وجہ سے اس کی وہ رپورٹ جو منظر عام پر نہیں لے جاتی. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں موجود جو گینگ وار ہے وہ زیادہ طاقتور ہے یا پاکستان ادارے طاقتور ہیں؟ اب اداروں کی جو طاقت ہے وہ تو ہم نے دیکھ لی کہ سپریم کورٹ 2016 سے چیخ رہا ہے کہ جے آئی ٹی جو بنائی تھی اس کی رپورٹ لے آؤ. پاکستان کے ساتھ سب سے بڑا جو ظلم کیا گیا, آج تک نہ قائد اعظم کی ایمبولنس کی رپورٹ یہاں پہ پیش ہوئی اس ملک میں, نہ یہ رپورٹ پیش ہوئی کہ ملک 2 لخت کیسے ہوا, نہ یہ رپورٹ پیش ہوئی کہ لیاقت علی خان کو گولی کس نے ماری تھی, نہ بے نظیر کے قتل کی رپورٹ, نہ رپورٹ بھی پبلش نہیں ہوئی. نا قاتل تو پکڑے جانا الگ بات ہے, رپورٹ اتنا اربوں روپیہ گورنمنٹ آف پاکستان کا لگا اس رپورٹ پہ, وہ پبلک نہیں ہوئی. وہ جو اس رپورٹ کا کمیشن کا سربراہ تھا اس نے اپنی ایک کتاب لکھی, اس نے کتاب میں وہ واضح لکھتا ہے کہ وہ رحمان ملک صاحب آئے, انہوں نے مجھے جب میں وہاں پہنچا اسلام آباد میں تو انہوں نے ایک دتھا ہمیں پیپروں کا پکڑا دیا. انہوں نے کہا یہ وہ رپورٹ ہے جو ہم نے مرتب کی ہے, آپ اس سے اپنا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں, آپ اس سے اپنی باتیں جو ہیں وہ اخذ کر سکتے ہیں, اور آپ کو مزید کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا ضرورت پیش نہیں آئے گی. تو یہ وہ باتیں ہیں کہ ایک تو کرپٹ جو زرداری صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے اس کی جو کرپٹ پریکٹسز ہیں وہ دکھاتے ہیں. دوسرا یہ بتاتا ہے کہ یہ سندھ میں اور حکومتی ادارے بھی اس میں شاید اس فیور میں نہیں ہے کہ عوام تک رسائی جو ہے وہ ممکن بنائی جا سکے, عوام تک آگاہی ممکن بنائی جا سکے, اور عوام کو مطلع کیا جا سکے کہ حکومتی ایوانوں میں کیا ہوتا ہے. یہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ سنگین جرم ہے. اور پھر آپ سے 5 جون کو علی زیدی جو ابھی آئی ٹی کے منسٹر ہیں, 5 جون 2018 کو علی زیدی نے ایک رپورٹ دائر کی تھی. میں اس کا حوالہ دینا یہاں ضروری سمجھتا ہوں کہ علی زیدی صاحب اس وقت اس امید میں تھے کہ ہماری حکومت آئے گی, اور ہم اس پہ اس ٹائم صحافیوں نے سوال بھی کیے جب آپ کی حکومت آئے گی تو آپ یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ پبلش کریں گے؟ انہوں نے کہا جی ہماری حکومت آئی تو آپ دیکھیں گے ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے, فلاں کریں گے, فلاں کریں. اب ان کی حکومت ہے. 5 جون کو علی زیدی صاحب نے سندھ ہائی کورٹ میں ایک اپیل دائر کی کہ جے آئی ٹی عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی کی رپورٹ پبلش کی جائے. اب ان کی حکومت کو آئے ہوئے 120 دن ہو گئے ہیں. ہماری یہ گزارش ہے علی زیدی صاحب سے, اختیارات سنبھالے ہوئے آپ کو 6 مہینے ہو گئے ہیں کہ وہ رپورٹ پبلش کریں. عوام کے ذہن میں جو الجھن ہے, عوام کے ذہن میں جو الجھن ہے. منہا صاحب 2 چیزیں بہت اہم ہیں, چونکہ آپ نے اشارے کنائے میں بات بتا دی ہے, چونکہ عزیر بلوچ کا جو ماضی تھا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کے مراسم بڑے گہرے تھے تعلقات, اور خاص کر جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے. دوسری چیز ہے جب عزیر بلوچ کو پکڑا گیا تو اس سے ایک پڑوسی ملک کا ایران کا پاسپورٹ برآمد ہوا. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی چیز زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے رپورٹ پبلش نہ کرنے میں؟ پیپلز پارٹی کا زیادہ وہ ہے یعنی وہ رپورٹ چھپا رہے ہیں, یا پھر کوئی تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے ایران کے ساتھ بگاڑ کی صورت پیدا نہ کرنے کے لیے اس کو دبایا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کو جو ہمسائے ملے ہیں یا تو وہ خود غرض ہیں یا دشمن ہیں. چائنا خود غرض ہے انتہا کا, دوست تو ہمارا ہے, وہ ہماری دوستی مالیہ سے بلند ہے, سمندروں سے گہری اور شہد سے میٹھی ہے, لیکن ہے خود غرضی پہ منحصر. انڈیا ہمارا ازلی دشمن ہے. افغانستان کے ساتھ ہماری 1700 کلومیٹر کی سرحد تھی وہ اب غیر محفوظ ہو گئی ہے. افغانستان ایران کے ساتھ جو ہماری سرحد تھی وہ غیر محفوظ ہے. ایران کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ دہائیوں پہ محیط تھا, محیط ہے, لیکن بدقسمتی یہ کہ ایران نے ہمیشہ پاکستان کو دھوکہ دیا. اب اگر عزیر بلوچ کے معاملے کو اگر ایران کے تناظر میں دیکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر ایران کے تناظر میں یہ رپورٹ پبلش نہ کی جا رہی ہو, اس میں مجھے کوئی اتنی خاص اہمیت نظر نہیں آتی, کیونکہ پاکستان کو پتہ ہے
کہ ایران پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے میں انوالو رہا ہے، لیکن جو معاملہ اب سامنے آ رہا ہے نا، دیکھیں اور بھی نقیب اللہ کی بھی رپورٹ ہے، وہ بھی تو پبلش نہیں ہوئی نا، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، وہ رپورٹ بھی پبلش نہیں ہوئی۔ پاکستان میں اور بے شمار جے آئی ٹیز بنی، ان کی رپورٹ پبلش نہیں ہوتی، اور بے شمار واقعات ہوئے، ان کی رپورٹ پبلش نہیں ہوئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادارے جو پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ اپنے عظیم تر مفاد میں، عظیم تر ملکی مفاد میں رپورٹ پبلش ہے۔ اب اس سے مفاد یہ ہے کہ اب اس میں تو سندھ حکومت کے سندھ کا جو وزارت داخلہ ہے اس کی بدچلنی جو ہے وہ سامنے آتی ہے، عدالت کے بار بار اصرار پہ، عدالت کے بار بار حکم پہ وہ جے آئی ٹی رپورٹ کو پبلش نہیں کر رہے، اور وہ جب جے آئی ٹی رپورٹ کو پبلش نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ سندھ حکومت اس میں انوالو اور کچھ چھپانا چاہ رہی ہے۔ تو اب تو چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، جی ان کو تو کچھ کرنا پی ٹی آئی کی حکومت ہے، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبوں کے پاس اختیارات چلے گئے، جس 18ویں ترمیم کو بچانے کے لیے دن رات میڈیا شور کرتا ہے، 18ویں ترمیم کو بچانے کے لیے مسلم لیگ نون جو ہے شور کرتی ہے، پیپل پارٹی شور کرتی ہے، وہ 18ویں ترمیم یہی ہے، صوبوں کو حد سے زیادہ خود مختاری دے دی گئی ہے۔ صوبوں کو اگر وفاق میں حصہ دینے تک بات ہوتی، ان کے وسائل تک کی بات ہوتی تو وہ تو ٹھیک تھا، لیکن بات یہاں سے آگے نکل چکی ہے، بات اب 18ویں ترمیم کے سے آگے چلی گئی ہے۔ 18ویں ترمیم نے صوبوں کو اتنا اختیارات دے دیے ہیں، صحت ان کے پاس، تعلیم ان کے پاس، وزارت داخلہ ان کے پاس، امن و امان ان کے پاس، بے شمار جو وفاق کے پاس رہنے چاہیے تھے، جو ملک کی اکائی کے ضامن چیزیں تھیں وہ صوبوں کو دے دی ہیں۔ اب وزارت داخلہ جو سندھ کا ہے اس کا یہ اختیارات ہے کہ وہ اس جے آئی ٹی کو پبلک کرے یا نہ کرے، فیڈرل گورنمنٹ اسے پرسو کر سکتی ہے، سپریم کورٹ بھی اس پہ فیڈرل گورنمنٹ سے سپریم کورٹ تو اب ایک ہی کام کر سکتی ہے، توہین عدالت کا لگائے چارج، جو سندھ کے وزیر داخلہ ہے انہیں نائل کر دے یا طلب کر انہیں توہین رسالت کر۔ یہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت نہیں آتی ہے، یعنی یہ لیکن نیشنل ایکشن پلان والے چاہیں تو وہ کیس تو اگر فوجی لیکن عدالت میں 90 دن یہ رینجر پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے ایک بہت 90 دن یہ رینجر کی تحویل میں رہا ہے، اس کے بعد ایکسٹینڈ بھی ہوتا رہا ہے۔ اگر ملکی سلامتی کے ضامن ادارے چاہیں تو اس کی تو بڑی سنگین طریقے سے، بڑے سخت طریقے سے اس کی تحقیقات ہو سکتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آیا ہم بیسیط قوم اس کو پبلک کرنے چاہتے ہیں؟ ہماری یہ مرضی ہے، ہماری منشا اس میں شامل ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں اسے پبلک کیا جائے۔ اب یہ ڈیپینڈ اس بات پہ کرتا ہے کہ جو قومی سلامتی کے ضامن ادارے ہیں ان کی کیا خواہش ہے، وہ کیا چاہ رہے ہیں۔ شیخ صاحب کو لے لیں۔ جی ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام۔ شیخ صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ شیخ صاحب چند دن قبل عدالت نے، سپریم کورٹ نے اداروں سے سوال کیا کہ عزیر بلوچ کہاں ہیں۔ سر ایک ایریا ہے ہمارے پاکستان میں، جتنے بھی بڑے حادثات ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، یا پھر ایسے بڑے مجرموں کو پکڑا جاتا ہے، ان کے لیے جی آئی ٹی بنتی ہے، ان پہ بڑا خزانے سے پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، لیکن کوئی مثبت اور کوئی معنی خیز نتیجہ سامنے نہیں آتا، یعنی اس کیس کو عوام کے سامنے پبلش نہیں کیا جاتا، کوئی رزلٹ نہیں نکل آتا، تو اس کو ہم کس کے سر ڈال دیں؟ عدالت کے، اداروں کے، حکومت کے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ اس میں نہ صرف ادارے تمام ایکسکیوشن جو ہوتی ہے باقاعدہ طور پر، اس میں سب سے پہلی بات جو تفتیشی ادارے ہوتے ہیں، جی، پھر اس کے بعد جب وہ چالان سبمٹ کر دیتے ہیں تو کورٹ کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے۔ جی، جب کورٹ کوئی جے آئی ٹی بناتی ہے اور وہاں سے کوئی رپورٹ آتی ہے تو پھر کورٹ کو اس جے آئی ٹی کو دیکھنے کے بعد آگے مرحلہ طے کرنا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو جے آئی ٹی رپورٹ آئی ہے اس کی روشنی میں کوئی آگے نیب کو ریفر کیا جائے، ایف آئی اے کو ریفر کیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پاناما کیس میں باقاعدہ جے آئی ٹی جب بنائی گئی تھی تو کیس ریفر کیا گیا تھا نیب کو، اور ساتھ ہی 3 ریفرنس بنانے کے لیے باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا تھا۔ تو اس طرح سے یہ ذمہ داری بن جاتی ہے سپریم کورٹ کی بھی۔ لیکن اب بات سمپل سی ہے کہ یہ جے آئی ٹی ایک بڑا عجیب سا فیشن ہی سمجھ لیں اور ہر کیس میں بنا دیتے ہیں، اس سے اس کی اہمیت ٹوٹلی ختم ہو چکی ہے۔ اب جے آئی ٹی کے لیے ایک خاص پروسیجر ہے
ایک خاص ریکوائرمنٹ ہے، ایک خاص جو ہے قانون اور قاعدہ ہے. اب ہر کیس میں جس میں ملزم چاہے یا عدالت چاہے یا پروسیکیوشن چاہے، جب آپ جے آئی ٹی بنائیں گے تو پھر اس کے نتیجے یہی نکلیں گے. اب عزیر بلوچ والے جو کیس ہے، اس پر جب جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی تو اس میں ایسے ایسے انکشافات ہوئے، ایسے اس نے اپنے ذمے وہ لیے تو اس نے کیا کیا کرائم کمٹ کیے، اور پورے ملک میں اس رپورٹ کے حوالے سے ایک سنسیشن پیدا ہوئی. لیکن سمجھ نہیں آتی کہ اس رپورٹ کے بعد ادارے کہاں خاموش ہو گئے، رپورٹ کہاں گم ہو گئی، عدالتیں کیوں خاموش ہو گئی، یہ ساری باتیں. اور اب تو یہ بھی ایک بڑی واضح صورتحال ہو گئی ہے کہ عزیر بلوچ کس کے پاس ہے، کس ایجنسی کے پاس ہے، کس جیل میں ہے، کس کسٹڈی میں ہے. یہ بہت بڑے اہم جو ہے سوال پیدا ہوتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ آئین، قانون اور ہمارے جتنے بھی فوجداری قوانین کو جو لا جو ہے کنیکٹ ہوتے ہیں ان کی بہت بڑی فیلور ہے. جی اچھا شیخ صاحب، 18ویں ترمیم میں اختیارات چونکہ صوبوں کو دیے گئے ہیں. اب جس صوبے میں ایک قومی مجرم پکڑا جاتا ہے، اس کے اگر اس مجرم کے ساتھ کچھ پرانے مراسم ہوں، کچھ تعلقات ہوں، تو کیا اس صوبے کو یہ بھی اختیار ہے کہ ایک قومی مجرم کو بچانے کے لیے وہ اس طرح جو ہے نا پس و پیش سے کام لے اور اسی طرح جو ہے نا وہ پیچھے ہٹے اور رپورٹ پبلش نہ کرے؟ کیا اتنا اختیار دیا گیا ہے صوبوں کو؟ جب 18ویں ترمیم کا تو مسئلہ بالکل الگ تھا. جی اب جو قانون کا اپنا دھارا ہے، اب جو جے آئی ٹی ہے وہ 18ویں ترمیم سے پابند نہیں ہوتی ہے. بیسیکلی جو جے آئی ٹی بنائی گئی تھی وہ نیب آرڈیننس ہے 99 کا، اس میں باقاعدہ طور پر اس کے لیے ایک پروویژن موجود ہے. اب وہ صوبوں کو یہ تو اختیار بالکل قطعی بھی نہیں ہے کہ ایک مجرم پکڑا جائے، اس کے خلاف اتنی بڑی رپورٹ آ جائے اور اب پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، کس جیل میں ہے، کس ایجنسی کے پاس ہے، کس ادارے کے پاس ہے. اور اگر اس میں صوبائی حکومت کسی طور پر بھی انوالو ہے تو وہ بھی اتنی مجرم ہے جتنا کہ کسی کے خلاف جے آئی ٹی کی رپورٹ یا کوئی ایسے کیس رجسٹر ہے یا اس کے اپنی کنفیشن ہے یا اس کی کوئی ایویڈنس کلیکٹ ہو چکی ہے. تو پھر میں سمجھا ہوں کہ صوبائی حکومت کے اگر کوئی اس میں ذمہ دار لوگ ہیں تو وہ بھی اتنی مجرم قرار پائیں گے جتنا کہ وہ شخص جس کے خلاف یہ ساری کارروائی ہو رہی ہے. بڑے بڑے جس طرح شروع میں نے عرض کیا، بڑے بڑے سانحات ہوتے ہیں، بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، اس پہ جے آئی ٹی بنتی ہے لیکن رپورٹ پبلش نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے، کوئی کیا حکمت ہو سکتی ہے کہ عوام کے سامنے ایسی چیزوں کو یعنی نہیں لایا جاتا، عوام کے سامنے ان کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جاتا؟ بہت ساری مثالیں ہیں، عزیر بلوچ ہے، بے نظیر قتل کیس ہے، اور اس سے قبل بڑے بڑے سانحات ہوئے ہیں، ابھی تک کسی کی رپورٹ منظر. کیا کون سی ایسی حکمت ہے جس کو مد نظر رکھ کے ایسے یعنی اس سے جو ہے نا نظر چرائی جاتی ہے؟ بدا فرمایا اور بہت بڑھ وقت فرمایا ہے. اس ملک کا سب سے بڑا جو سانحہ 1971 جی کی، جو آپ کو پتا ہے کہ جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں کنورٹ ہو گیا، اس وقت حمود الرحمان کمیشن کی ایک رپورٹ باقاعدہ طور پر بنائی گئی اور اس میں سارے جتنے معاملات ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا. بد نصیبی یہ ہوئی کہ ہمارے ملک کے اندر اس رپورٹ کو پبلش نہیں کیا گیا. انڈیا سے اس کے اقتصادات ساری دنیا میں گئے ہیں. اسی طرح سے ایک رپورٹ جو ہے لیاقت علی خان کے مرڈر کیس میں باقاعدہ طور پر وہ ہوئی، وہ آج تک سامنے نہیں آ سکی. آپ پھر دیکھ لیں کہ بے شمار ایسے واقعات ہیں. سروردی مرحوم کا مرڈر ہوا،
ان کے پیارے کو ایک ایکسیڈنٹ سے ملنا پڑا، وہ رپورٹ آج تک بالکل سامنے نہیں آئی. اسی طرح سے آپ چلتے آئیں، آپ کو بے شمار ایسی رپورٹیں ملیں گی. ابھی جو ریسنٹلی جو اس کا اسامہ والے کیس میں جاوید اقبال صاحب کی جو رپورٹ تھی، اس واقعے کا ذمہ دار کون ہے، وہ رپورٹ بھی ابھی تک کہیں گرد میں پڑی ہوئی ہے، وہ سامنے نہیں آ سکتی ہے. سامنے نہ لانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے سر؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑی نالائکی تو سٹنگ گورنمنٹ کی ہوتی ہے، یا پھر اس کی انوالومنٹ ہوتی ہے، یا اس میں کوئی ایسے لوگ انوالو ہوتے ہیں سینسٹیو سیٹوں پر بیٹھے ہوئے جن کو سامنے لانے پر وہ خود بے نقاب ہوتے ہیں. اور بے شمار آپ کو پتا ہے کہ ایجنسیاں انوالو ہوتی ہیں، بے شمار جو بڑے انٹریسبل ہوتے ہیں ان کے پیچھے کوئی حکمت عملی ہوتی ہے. وہ لوگ اس لیے ان رپورٹوں کو سامنے نہیں لانے دیتے ہیں تو اس میں ان کی اپنی انوالومنٹ ہوتی ہے، اور یہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ سامنے لائیں گے تو وہ بھی مجرم کر ڈالے جائیں گے. لیکن یہ اس ملک کا بہت بڑا المیہ ہے. جی بالکل، میں نے جیسے کہ آپ کو کہا کہ اس سے بڑی ایک ملک 2 وقت ہو گیا، ایک چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک کمیشن بنتا ہے، پھر اتنا بڑا واقعہ آپ کے ملک کے اندر، آپ کے ایک صوبے کے اندر غیر ملکی پیارے آتے ہیں اور رات کو ایک واقعہ کرتے ہیں، اس کی رپورٹ سامنے پڑی ہوئی ہے اسامہ والے کیس کی، وہ سامنے نہیں آتی. کس کس کی مثالیں آپ کو دی جائیں، یہ تو بہت بڑا المیہ فیلور ہے. آئین اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق اگر آپ کے ادیش بھی جاتی ہے، ملکی مفاد کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام رپورٹوں کو سامنے لایا. بہت شکریہ شیخ صاحب، سلامت رہے، آپ نے وقت دیا. جی شیخ صاحب نے جس طرح فرمایا، آپ نے بھی فرمایا تھا کہ جب اس طرح کی رپورٹ پبلش کریں گے تو ظاہر بات ہے اس کے پیچھے جو ایک بڑی لابی ہوتی ہے یا جو سیاسی مگرمچھ ہوتے ہیں وہ بھی بے نقاب ہو جائیں گے، ان کا بھی بھانڈا پھوٹ جائے گا. لیکن اب تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پی ٹی آئی تو اس چیز میں ملوث بھی نہیں ہے، تو پھر کیا خوف خطر ہے؟ تو پھر تو سامنے لے آئیں. اصل میں بات یہ ہے عبداللہ صاحب، یہ ماضی کے قصے ہیں، یہ قصے پرانے ہو چکے ہیں. موجودہ حکومت کے سامنے نئے چیلنجز بہت زیادہ ہیں. ان سے نمبر آزما ہے عمران خان صاحب، ان کی ٹیم جب اس طرف فارغ ہو کے آئیں گے تو مجھے نہ جانے کیوں کہیں یہ یقین ہے کہ عمران خان ان رپورٹس کو پبلش کریں گے، اور ان کی یہ شروع سے خواہش رہی ہے کہ ایسی رپورٹس کو منظر عام پہ لایا جائے. اور آپ دیکھ رہے ہیں شیخ صاحب نے وہی باتیں کی جو تھوڑی دیر پہلے ہم باتیں کر رہے تھے کہ ان رپورٹوں کو منظر عام پہ نہ لانے کا مقصد، جیسے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ انڈیا سے اس کے اقتصادات جو ہے وہ پبلش ہوئے اور یہاں پہ نہیں ہو سکے، تو ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ فیس سیونگ، اس میں ہر نالائکی جو ادارے کی ہوتی ہے وہ اپنے چہرے چھپانا چاہتے ہیں. چلے یہ پوائنٹ آ گیا ہے، اب آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح کا ایک ٹاپک ہے، اس سے ملتا جلتا، راؤ انوار کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں. اس بندے پہ بڑے الزامات تھے، کوئی کم و بیش 400 کے قریب لوگوں کے قتل، ماورائے عدالت قتل کے الزامات تھے. اس پہ بھی یہی جے آئی ٹی بنی اور جے آئی ٹی نے اس کو ملزم قرار دے دیا، لیکن پھر بھی وہ اسی طرح گیا واپس. تعطل کے بعد پھر اس نے جوائن کیا اپنی پولیس کو، ابھی جا کے وہ ریٹائر ہو گیا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس میں بھی لوگوں کے بڑے سوالات ہیں کہ کیا کون سا سسٹم کیا کہتا ہے حوالے سے؟ دیکھیں جی، ہمارے حکمران، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ حکمران جب اقتدار میں آتے ہیں تو حوث اقتدار میں یہ عوام کے جو مسائل ہیں اور وہ جو عوام کے حقوق انہیں بھول جاتے ہیں. نعرہ یہ لگا کہ ہم سیدنا عمر فاروق کے فالور ہیں اور ہم عمر فاروق کا قانون لے کے آئیں گے. تو عمر فاروق یہ فرماتے تھے کہ اگر دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے اس کی پوچھ ہوگی. تو یہاں 400 انسانوں کا قتل ہے. یہ رو انوار کے اوپر یہ جو نقیب اللہ مسعود ہے، اس کے قتل کے بعد تو ایک بہت بڑی تحریک نے جنم لیا. پختونوں نے حقوق کی آواز بلند کرنا شروع کی. اس کے لیے اداروں کو بہت بڑی سبکی اٹھانا پڑی. مہذب معاشروں میں عبداللہ صاحب، مہذب ملکوں میں یہ ہوتا، اگر یہ کیس امریکہ برطانیہ میں ہو جاتا تو یقین کریں کہ
عدالتیں تو اس کے ساتھ تحقیقات کرتی ہی کرتی، لیکن اس کے ساتھ جو سیکیورٹی، ملکی سیکیورٹی کے ادارے ہیں، جو ملکی تحفظ سیکیورٹی کے ضامن ادارے ہیں، وہ اس کے ساتھ وہ حالت کرتے کہ دنیا کے لیے ایک مثال بنا دیتے۔ دیکھیں اس کے بعد ایک بہت بڑی تحریک نے جنم لیا، اس تحریک کے بدلے یہ ہوا کہ ہمیں جو آپریشن ضرب عضب تھا وہ متاثر ہوا، جو شمالی علاقوں میں جو ایک بہت سنگین قسم کا آپریشن، اپنی ریاست کے بچوں کے دل میں یعنی غلط نفرت پیدا ہوئی، اور پھر جو 400 لوگوں کا دیکھیں نا، یہ جو 400 لوگوں کا قتل ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بہت چیخ رہے ہیں آج کل، زرداری سے 6 ملاقاتیں کر رہے ہیں اس کی چوری چھپانے کے لیے، اس کی ڈکیتی چھپانے کے لیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے ایک مفتی کو اٹھا کے فروغ انوار نے قتل کیا ہوا ہے، اس پہ مولانا فضل الرحمان کی زبان حرکت میں نہیں آئی، اس پہ ان کی زبان میں سکت پیدا نہیں ہوئی، اس پہ ان کے جذبات ابھرے نہیں، اس پہ ان کے حکومت مخالف جذبات نہیں سامنے آئے، اس پہ یہ زرداری کے مخالف نہیں بنے، اس پہ یہ زرداری کے حلیف بنے رہے، اس شخص کے قتل پہ جو فضل الرحمان کی آخری سانس تک فضل الرحمان کا وفادار رہا، اس شخص کی موت پہ فضل الرحمان صاحب کے سر پہ جوں نہیں رنگی، اور آج جب یہ چوروں پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے تو اکٹھے ہو رہے ہیں۔ عبداللہ صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ترجیحات ہے، کوئی بھی سیاسی لیڈر، چاہے عمران خان ہو، چاہے وہ زرداری ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ فضل الرحمان صاحب ہوں، یہ لوگوں کا، ان لوگوں کی جو مفادات ہیں، ان لوگوں کی جو ترجیحات ہیں وہ اقتدار ہے، ان لوگوں کی جو ترجیحات ہیں وہ اپنے اختیارات ہیں، ان لوگوں کی جو ترجیحات ہیں اپنی نسلوں کی بقا ہے، پاکستان عوام کی بقا نہیں ہے۔ اگر پاکستان اور عوام کی بقا ہوتی تو یقین کریں روح انوار جیسا مجرم کیسے ایک مہذب معاشرے میں بچ سکتا ہے، جس نے 400 بے گناہ انسانوں کو ماورائے عدالت قتل کیا ہو، اور جس نے پختونوں اور پنجابیوں کو آپس میں جو پہلے نفرت انڈیا نے بوئی ہوئی تھی، جو پہلے نفرت افغانستان نے بوئی ہوئی تھی، اس نفرت میں مزید اضافہ ہوا ہے، اور ہماری ریاست کے بچے۔ بات یہ ہے منہاج صاحب، ابھی ہم نے اس سے پہلے عزیر بلوچ کے حوالے سے بات کی ہے، ابھی روح انوار کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، دونوں کا تانا بانا جا کے ایک بڑی سیاسی پارٹی کے ساتھ مل جاتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اتنے بڑے بڑے مجرم ایک سیاسی پارٹی پال رہی ہے، جی اور لوگوں کو قتل کروا رہی ہے، اور لیکن میں حیران ہوں، سامنے سب کچھ آتا ہے پھر وہ ان کو، میں حیران ہوتا ہوں کہ کس طرح ہمارے اہل اقتدار سوچتے کس طرح ہیں، ان کا سوچ کا محور کیا ہے، ان کو کسی بھی چیز کا، دیکھیں اداروں میں سب سے بڑی بات ہے عدلیہ، سب سے معزز ادارہ ہے ہمارے ملک کا، تو میں ایسا یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ قانون کے مطابق چلنی چاہیے، عدلیہ شک کے مطابق چلنی چاہیے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ سب سے بڑا سپریم ادارہ پاکستان کا وہ بھی شخصی پیروی میں چلتا ہے، کبھی یعنی شخصی پیروی۔ دیکھیں نا، اب چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ہیں، ان کے دور میں عدلیہ کی پالیسی اور ہوگی، افتخار چودھری کے دور میں عدلیہ کی پالیسی اور ہوتی ہے، اب پیچھے جو جسٹس صاحب آ رہے ہیں ان کے دور میں عدلیہ کی پالیسی اور ہو جائے گی۔ وزیر صاحب کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی۔ علی وزیر صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ سر بات کر رہے ہیں راو انوار، جس کے اوپر تقریباً کم و بیش 400 افراد کے قتل کا الزام، صرف الزام ہی نہیں بلکہ ثابت بھی ہو چکا تھا JIT کی رپورٹ میں، تو سر وہ پہلے تو معطل ہوا، پھر اس نے جوائن کیا اپنی ڈیوٹی کو، اس کے بعد ابھی وہ چلا گیا ریٹائر ہو کے، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو نقیب اللہ شہید کا جو کیس تھا اس کا کوئی یعنی نتیجہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ اس کے بعد ایک تحریک بھی چلی، محسود قبائل نے ایک تحریک چلائی، اس سے پھر آپ جیسے نمائندے آگے پارلیمنٹ میں بھی گئے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ مہربانی جی، دیکھیں پاکستان میں جو نقیب شہید کے حوالے سے جو ایک مومنٹ بنی، وہ مومنٹ ایسی ہی تھی کہ اس کے لیے پہلے سے حالات سازگار تھے جی، لیکن ان سے پہلے کیونکہ ہم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا تو درمیان میں نقیب شہید کا واقعہ ہوا، تو نقیب شہید کے واقعے میں اس چیز کو بہت ہائی لائٹ کر دیا، اور پھر وہ ایک اجتماعی سوچ میں وہ جو ہمارے تھوڑے جو لانگ مارچ کے کرنے والے تھے ان کی سوچ میں اضافہ کر دیا، اور یہ چیز پھر آگے چلی۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس حوالے سے راو انوار کے حوالے سے، تو راو انوار کو آپ دیکھیں اس ریاست میں جس بے رحمانہ انداز سے اس کو انہوں نے سپورٹ کیا،
بلکہ صرف میں کہتا ہوں کہ اس ریاست کے ہر ادارے میں اگر اس میں سے ہم 2-3 جو مین سٹون ہیں ان کا ذکر کرے، جوڈیشری کے حوالے سے، سیکورٹی کے حوالے سے، اور دوسری جو گورنمنٹ جس نے بالکل اس بات کے اوپر، حالانکہ جو GIT بنی تھی انہوں نے بالکل 444 بننے کا جو انہوں نے اقرار کیا تھا، اور پھر میں آپ کو یاد ہوگا اس نے یہ بھی مانا تھا کہ نقیب جو تھا وہ بے گناہ تھا، لیکن ایسے واقعات جو حالات جنگ کے ہوتے یا اس طرح کے واقعات کسی علاقے میں ہوتے رہتے، اس میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے نقیب کا بھی ماننا اور ساتھ ہی GIT والوں نے اس کے اوپر رپورٹیں بھی، وہ GIT بھی نے بھی ثابت کر دیا کہ وہ اتنے لوگوں کے قتل عام میں ملوث ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں جس طرح اس ریاست اس کو سپورٹ کر رہی ہے، اور جس طرح ریاست میں اس کو آج میرے خیال وہ ریٹائر بھی ہو گیا اپنے محکمے سے، جس طرح اس کو کورٹ کے اندر باعزت طریقے سے لایا جاتا تھا، اور جس طرح باعزت طریقے سے اس کو رہائی ملی، اور پھر اس کو اس کا گھر جو نا سب جیل قرار دیا گیا، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس ریاست کے اندر انصاف ممکن ہے؟ کیا اس ریاست کے اندر جو سوالات اٹھ رہے ہیں ایسے عام طبقے کا رہنا اور اس نظام کے جبر کو سہتے ہوئے اس نظام کو قبول کر سکتے ہیں؟ وہ میرے خیال میں یہ وہ سوال ہیں جو اس ریاست کے عام بندے کر رہے ہیں. اچھا، جہاں تک سوالات تو بالکل اٹھ رہے ہیں وزیر صاحب، لیکن آپ چونکہ پھر اسی تحریک سے آگے آپ چلے، آپ محسن داوڑ صاحب، آپ ابھی اس تحریک کی نمائندگی کر رہے ہیں، تقریباً اس نئی حکومت کو 2-2.5-3 مہینے ہو رہے ہیں، آپ پارلیمنٹ میں گئے ہیں، تو آپ لوگوں نے اس حوالے سے کوئی بات چیت یقیناً کی ہوگی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بات پوائنٹ ہے کہ جب نقیب محسود جو شہید، اس کے لیے ایک جلسے کا، گرینڈ جلسے اور تعزیتی ریفرنس کا انعقاد ہوا، تو اس میں عمران خان صاحب خود تشریف لے گئے تھے، اور انہوں نے جا کے وہاں پہ سٹیج پہ نقیب اللہ شہید کے والد سے وعدے بھی کیے تھے کہ میں ضرور ان کو انصاف دلاؤں گا. تو کیا آپ نے اس دوران عمران خان صاحب کو کوئی یاد دہانی کرائی ہے اس کیس کے حوالے سے؟ بالکل. ایک تو میں تمہیں اس کی برسی کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی. 13 جنوری کو جی ضلع ٹانک میں ہمارا جلسہ ہو رہا ہے. جی. نقیب شہید کی تعزیتی جلسہ ہے، اس حوالے سے وہ ہم پروگرام کر رہے 13 تاریخ کو. جی. پہلے تو ایک بات یہ کنفرم ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک عمران خان کے ساتھ تعلق ہے ملاقات کا، کیونکہ 2-3 بار ہم اس سے ملے ہیں، تو کوئی بھی ایسا موقع نہیں ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں یا عمران میں یا کہیں اور پہ جو ہم مختلف فورم پہ آئے ہوئے ہم نے ان باتوں کا ذکر کیا ہوا ہے. پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو باہر ہو ہم نے اس ایشو پر بات کی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جہاں تک میں بات صاف کروں گا، جہاں تک اس کے لڑکین ورثاء کا تعلق ہے، تو میں تمہیں ٹھیک ہے اس کے والد میں اس کی عزت کرتا ہوں، قدر کرتا ہوں کہ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہوگی، کوئی زور توڑ کی بات نہیں کی ہوگی، لیکن اس کے ارد گرد جو کرنے والے ہیں جو اس کے ساتھ مطلب ہے کبھی پریس کانفرنس پر بٹا لیتے ہیں، کبھی جرگے میں لے جاتے ہیں، کبھی ملاقات کر لیتے ہیں، ہمیں ان لوگوں پہ پورا یقین ہے کہ وہ لوگ ملے ہوئے ہیں. جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے جب نقیب کو عوامی سطح پر اٹھایا جاتا ہے تو اس کے والد کو آگے لا کے کوئی پریس کانفرنس کیا جاتا ہے کہ جیسے مطلب نقیب کسی اور کا نہیں ہے، وہ بس میرا اور یہ جو رشتہ دار ہے یا جو ان کے وہ بڑے ہیں انہی لوگوں کا ہے اور وہ ان کے اوپر حق رکھتے ہیں. اس طرح میں پچھلے کچھ دن پہلے بھی ٹاؤن کچہری میں اس نے ایک کانفرنس کی اور وہ بھی پولیٹیکل وہاں پہ کمپاؤنڈ کے اندر ہی کی، سرکاری جو حال تھا اس کے اندر کیا. وہاں پہ یہ سوال اٹھائے گئے کہ ان کو یہ فیسیلیٹیٹ اس پریس کانفرنس کو کس نے کیا، وہاں پہ پولیٹیکل کمپاؤنڈ کے اندر اس پروگرام کو پریس کانفرنس کو کس نے ارینج کیا. تو یہ ایسے سوال ہے کہ ابھی تک مطلب لوگوں کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں اور لوگ بھی سمجھ چکے ہیں. لیکن بدبختی اس ملک کی یہ ہے کہ یہاں پہ جتنا بھی تم ظلم کرو گے،
जितना मतलब खून बहाओगे या जितना तुम जबर करोगे, वहशियत तुम्हारे अंदर होगी, इतना तुम मुअज़्ज़ज़ होगी। जैसे आप देख रहे हैं कि जो अभी देखो इमरान खान भी आ गया, उसने जो वादे किए थे, बहुत से वादे किए थे कि मस्जिद के हवाले से नहीं, बहुत से वादे किए थे, लेकिन वो दिन ब दिन कहाँ धंसते जा रहे हैं। क्या ये अगर ये जनवरी में अब मनी बजट ला रहा है, क्या ये अवाम मजीद इसको सहने के काबिल है? तो ये वो बातें हैं जो अवाम, फिर आप ये देखो दहशतगर्दी की एक नई लहर जो है ना वो एक उबार रहे, एक नई लहर को आगे लाया जा रहा है, मुख्तलिफ धमाके और फिर वही चेक पोस्टें, फिर वही बहाल की जा रही है जहां पे पुलिस को लाया गया था। अब फिर आप देखें पेशावर में वहां पे फिर आर्मी को लाया गया। तो वो कौन से वजूहात हैं जो मतलब है ऊपर से ये देखे कि अमेरिका के जो सेटअप मेरे ख्याल में वो बनाया गया है अफगानिस्तान के हवाले से, आया इसमें इस सेटअप में जो इन्होंने बनाया हुआ है इसमें इन्होंने दोनों तरफ के अवामों की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए ये सेटअप किया हुआ है। तो ये वो बातें हैं जो आने वाले वक्त मेरे ख्याल में बहुत तल्ख होगा, आने वाला वक्त मुश्किल होगा, आने वाला वक्त जो है ना वो तशद्दुद से एक तशद्दुद ज़दा वक्त होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मौजूदा हुकूमत से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप मेहरबानी कर लें, उन लोगों, उन कुव्वतों से हाथ खींच लें जिन्होंने अभी तक मतलब इस रियासत के, जैसे राव अनवर हो गया, जैसे वो जो तालिबान का तर्जुमान है, क्या नाम था, एहसानुल्लाह एहसान को देखें, जैसे मतलब पीर मीडिया पे इनके दूसरे लोगों को लाया जा रहा है। खुदा इन लोगों पे रहम करे, इन पाकिस्तानी अवाम पे रहम करे जो इन्होंने इतने कातलों लोगों को मारने की जिम्मेदारी ली हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कितनी शाहाना जिंदगी गुजारते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, आपने वक्त दिया वजीर साहब जी। वैसे शिकवा तो इन लोगों का भी बजा है एक तरह से। देखिए, मैं ज़्यादा हाथ से नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन सवालात तो उठेंगे, उठ रहे हैं। देखिए, सवालात हर रियासत में उठते हैं, हर मामले में उठते हैं। 9/11 के वाक़या को देख लें, 3000 अमरीकी मारे गए। अमरीकी कहते हैं कि अमेरिका ने खुद किया है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने अपनी जंग मुसल्लत करने के लिए इराक़ पर और अफगानिस्तान पर यह खुद की है। तो ठीक है, उसमें मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग हैं। कुछ लोग, उन लोगों ने बच्चों की अपनी जानों की कुर्बानी नहीं दी, क्या उसके मुकाबले में जो फिर जंग के लिए निकले वहाँ पे अमरीकियों को नहीं उठाया गया? क्या वहाँ पे लोगों को जेलों में नहीं डाला गया? अमेरिका के अंदर से अमेरिकी शहरियों को उठा के गुआंतानामो बे में नहीं डाला गया? होता है। और उसमें 20-20 साल, 10 साल, 15-15 साल बेगुनाह नहीं पड़े रहे हैं। होता है, ऐसे हर मुल्क में होता है। हमारे यहाँ मादर पिदर आज़ाद मीडिया है, चारों तरफ से दुश्मन में घिरे हुए, देखिए चारों तरफ से दुश्मन में घिरे हुए हैं। ये अली वज़ीर जैसे लोग आज जवानों में पहुंचे हैं, किस बरकत से पहुंचे हैं? इस मुल्क की बरकत से पहुंचे हैं, इन इदारों की बरकत से पहुंचे हैं ना। ये कहते हैं कि इन इदारों के ये जो है इनको खुदा का खौफ करना चाहिए, इनको रहम करना चाहिए, जितना कोई जालिम होगा। कौन सा जुल्म? वो दौर इनको ठीक था जहाँ बम धमाके, मार्टर, कोई स्कूल नहीं, कोई मदरसा नहीं, शहर में ज़िंदगी नहीं, कब कोई पता नहीं कौन सा धमाका, कौन सी गोली अगर किसके सर में लग जाए। आज फिर ये अफगानिस्तान के साथ बातें करते हैं, अफगानिस्तान के बॉर्डर खोले जाए, आज फिर वहाँ पे टारगेट किलिंग शुरू हो चुकी है। इन अली वज़ीर की मामलन से शुरू हुई है, इन लोगों की मामलन से शुरू हो रही है। वो दूसरा मंजूर पश्तीन की मामलन से ये शुरू हो रहे हैं काम। ये रियासत के खिलाफ जा रहे हैं लोग। अब इन जैसे लोगों के खिलाफ जब रियासत, तो जानना चाहिए क्यों जा रहे हैं अब्दुल्ला साहब जाते हैं। देखिए 22 करोड़ की आबादी है। अब मुझे बताएं ना, अमेरिका में एजुकेशन भी फ्री है, अमेरिका में ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री है, अमेरिका में रिहाइश मिलती है लोगों को, अमेरिका में वो सरकार उनको टैक्स लेने के बजाय उनको दे रही होती है। तो फिर अमेरिकी शहरी अपनी रियासत के खिलाफ क्यों गए हैं? हर रियासत में देखिए, हम मुसलमान है ना, हम मुसलमान, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरे कंक्लूजन पे आने जाए ना, हम मुसलमान हैं, हमें पता है कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हम पैदा होते हैं कि हमारे ये दिमाग में डाल दी जाती है। लेकिन फिर भी देखा कि हमने हर दौर में फितने पैदा होते हैं, फितने पैदा होते हैं माशरों में, फितनों को आप नहीं रोक सकते। ये फितने हैं, ये जो लोग रियासत के खिलाफ जाते हैं। अब्दुल्ला साहब देखिए, डेनमार्क दुनिया में खुशहाली के लिहाज से सबसे बेहतर मुल्क है। कुछ हो रहा है अभी हमारे लिए वो आइडियल नहीं है, वहाँ पे हो रहा है, उनके अपने असबाब मुहर्रिकात हो सकते हैं, वहाँ के लोग बेहतर जानते हैं।
لیکن ہم نے تو بات کرنی اپنے ملک میں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ ابھی ہم پیٹ رہے تھے دو 5 منٹ پہلے کہ راؤ انوار جیسے لوگوں کو جب اس طرح کی تحفظ ملے گا تو پھر تو یہی کچھ ہونا ہے، اسباب کو تو جاننا ہے نا۔ راؤ انوار کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ریاست ظلم کر رہی ہے، اس میں انوالو ہے وزارت داخلہ سندھ انوالو ہے، اس میں سندھ حکومت انوالو ہے، اس میں وہ ججز انوالو ہے، راؤ انوار اس کے میں ساتھ وہ سپریم کورٹ نے جو کچھ کیا، سپریم کورٹ کو جو کچھ دیے گئے ثبوت دیے گئے ان پہ وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، ان پہ وہ بری ہو گیا، لیکن اس کے پیچھے انوالو کون تھا؟ اس کے پیچھے انوالو تھی سندھ حکومت۔ سندھ حکومت کے ساتھ کون بیٹھا ہے؟ علی امین بیٹھا ہے۔ سندھ حکومت کے ساتھ کون بیٹھا ہے؟ منظور پشتین بیٹھا ہے۔ سندھ زرداری کے گھر میں آج 10 دن پہلے آج سے کون بیٹھا ہوا تھا؟ یہی علی امین صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پھر جن لوگوں نے زیادتیاں آپ کے ساتھ جو کر رہے ہیں، جو ظلم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ نفرت کے بیج بو رہے ہیں، آپ ان کے قدموں میں جا کے بیٹھیں اور کہیں کہ ہمارے ساتھ ریاست دشمنی کر رہی ہے۔ جو لوگ اس وقت ریاست کے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ اس وقت پاکستان کو توڑنے کی باتیں کریں، آپ ان کے ساتھ اتحاد کی باتیں کریں اور پھر کہیں کہ ریاست ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ جن 172 کے نام ECL میں ڈالے گئے ہوں، جن کے نام پوری دنیا میں یہ پتا ہو کہ یہ اگسٹا انہوں نے وہاں پہ کرپشن کی، جن کا پتا ہو کہ انہوں نے سرائے محل بنائے، جنہوں نے پتا ہو منی لانڈرنگ کی شپیں انہوں نے باہر بھیجی ہیں، وہ ریاست کے دشمن لوگ ہیں۔ میں آگے آپ نے بات کی تھی، بڑی پیاری بات کی تھی کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ سندھ میں ان کی پشت پناہی کر رہی ہے، تو حکومت کو، عدلیہ کو، اس وقت اداروں کو ایک ڈیسیژن لینا ہوگا، ان کے خلاف ایک ایکشن کرنا ہوگا اور ایک اتنا مضبوط ایکشن لینا ہوگا تاکہ ان کا نام جو ہے وہ نکالا جائے، ان کے ساتھ بھی وہی حال کیا جائے جو الطاف حسین کے ساتھ کیا گیا ہے، ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جائے۔ ان کے خلاف اب تو کافی ثبوت آ چکے ہیں، اب کون سی دیر ہے؟ اب پھر ایک ایسے وقت میں جب اتنے زیادہ سٹرونگ ثبوت آ چکے ہیں تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے آج کیسے بیان دے دیا کہ بلاول تو معصوم ہے، یہ جو بلاول کا نام GIT سے نکالا جائے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر میں یہ مطالبہ کرتا ہوں، اگر بلاول معصوم ہے تو حسن اور حسین معصوم ہے، مریم معصوم ہے، ان کے نام بھی GIT سے نکالے جائیں، ان کو جو مفرور ڈکلیئر کیا ان کے نام بھی نکالے جائیں، وہ بھی تو اس ٹائم بچے تھے، ان کے باپ نے جرم کیا ہے نا۔ کیا توقع رکھتے ہیں نئی حکومت سے کہ کیا یہ ڈرامہ ابھی ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ ڈرامہ مجھے نہیں سمجھ لگتی، مجھے یہ نہیں لگتا عبداللہ صاحب، یہ پارٹیاں استحصال نہیں کر رہی ہمارا، یہ دیکھیں یہ ایک شخصی سوچ ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اختیارات میں مست ایک ہاتھی کی طرح شخص بیٹھا ہوا بنا ہوتا ہے، اب انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی میں نے کرنا کیا ہے۔ آخری وقت میں وہ معصوم کہہ گئے، بلاول کو وہ معصوم کہہ گئے ہیں، جبکہ اسی کیس میں انہوں نے نواز شریف کے بچوں کے خلاف فیصلہ دیا ہوا ہے، اسی کیس میں اسی طرح کا کیس دیکھیں نا، یہاں سے زرداری کا نام ہٹا کے نواز شریف کا نام رکھیں، بلاول کا نام ہٹا کے آپ حسن اور حسین کا نام رکھیں تو کیس وہی بنتا ہے۔ آپ کو تو پتا ہے میری ہمدردیاں ہمیشہ سے عمران خان کے ساتھ ہیں، میں عمران خان کے ہر فورم پہ میں نے حمایت اوپنلی کی ہے، لیکن میں نواز شریف صاحب کے مخالف بھی ہوں، لیکن میں اب کیسے یہ سوچ لوں کہ یہ معیار عدل جو ہے وہ پورا اترا ہے؟ یہ اسباب دیکھیں یہ اسباب ہے، لیکن کیسے میں اپنے اس عرض وطن کے خلاف ہو جاؤں، میں کیسے اپنی دھرتی ماں کے خلاف ہو جاؤں، میں کیسے پاکستان کے خلاف بات کر سکوں، میں جس پاکستان کے جس کی جو میری شناخت ہے۔ دیکھیں گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ سے پاس دیکھیں عبداللہ صاحب بعض دفعہ ماں باپ سے غلط فہمی ہے، راجہ صاحب غلط فہمی ہے۔ ابھی آپ نے یہ سپریم کورٹ کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا میں نے، ٹھیک ہے، اسی طرح وہ لوگ بھی ایک ادارے کو فوکس کر کے ایک یا دو یا تین اداروں کو فوکس، دیکھیں میں نے کہا ہے نا اداروں کو فوکس کیا ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کے اندر رہ کے آپ نے کرنا ہے، اداروں کو فوکس کرنا ہے، اداروں پہ آپ نے تحفظات کا اظہار بھی کرنا ہے۔ اس ملک میں ہم نے دیکھا کہ بھٹو کو سزائے موت دی گئی، بغیر کسی وجہ کے دی گئی سزائے موت، غلط سزائے موت دی گئی، آج تک بھٹو زندہ ہے، نہیں مار سکے، ہم مارنا چاہ نہیں مار سکے، سال ہو گیا نقیب اللہ کو مار دیا، نہیں مار سکے، نقیب اللہ آج بھی زندہ ہے۔ عبداللہ صاحب جو ظلم اور جبر ہوتا ہے وہ مرتا نہیں، وہ امر کر جاتا ہے شخصیت کو، کسی بھی شخص کو، کسی تحریک کو۔ نقیب اللہ کے مرنے سے کیا ہوا، ہمیں ایک اور تحریک مل گئی، ہمارے ملک میں ایک نفرت کا لاوا اٹھا۔ لیکن مجھے یہ بتائیں نا، گھر میں رہتے ہوئے ماں باپ بعض دفعہ مختلف فیصلے کر جاتے ہیں، ماں باپ کے فیصلوں سے اولاد کو اعتراض بھی ہوتا ہے، لیکن نہ وہ ماں باپ کا گریبان پکڑ سکتے ہیں، نہ وہ ماں باپ پہ الزام لگا سکتے ہیں، نہ وہ ماں باپ کی نافرمانی کر سکتے ہیں۔ ملک آپ کا ماں کا درجہ رکھتا ہے، آپ اپنی ماں کے خلاف نہیں جا سکتے، آپ اپنی جب آپ اپنے ملک کے خلاف
عبداللہ صاحب جب آپ کہیں کہ آپ نے ابھی نیشنل اسمبلی میں بیٹھا ہوا شخص، قومی اسمبلی میں بیٹھا ہوا شخص یہ کہے کہ آپ نے دونوں طرف کی عوام سے پوچھا، ہمارا کیا لینا دینا افغانستان کی عوام سے، ہمارا کیا لینا دینا ان سے جنہوں نے ہمارے ڈی ایس پی کو اسلام آباد سے اٹھایا، اس میں ہمارے اداروں کی غلطیاں ہیں کہ وہ پہنچا کیسے بارڈر کے اس پار، لیکن انہوں نے کیسے کہا کہ ہم علی امین کو لاش دیں گے، وہ کون سے محرکات تھے؟ پھر علی روایت چھوڑے، جب ملکوں میں قبائل کی روایت نہیں چلتی. یعنی جس تحریک کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، علی وزیر ہے، محسن داوڑ ہے، منظور پشتین ہے، اسی کے بارے میں ہمارے ڈی جی ISPR صاحب کہہ چکے ہیں کہ ابھی تک انہوں نے ریڈ لائن کو کراس نہیں کیا، مطلب اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، دائرے کے اندر ہیں فی الحال. پھر ساتھ میں یہ بھی کہا انہوں نے، یہ بھی فرمایا کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ اپنی جگہ بالکل بجائے ہیں. دیکھیں میں پھر وہی کہتا ہوں، وہی میرا نقطہ وہی ہے، ماں ہوتی ہے، ریاست ماں جیسی ہے، ماں ہوتی ہے، اس سے پھر اپنی اولاد کا درد ہوتا ہے. یہ علی امین داوڑ، منظور پشتین اور اس طرح کے یہ جو چند لوگ ہیں، فضل الرحمان صاحب بھی آج کل اس لسٹ میں ہیں، زرداری صاحب بھی اس لسٹ میں ہیں، ان لوگوں کے ساتھ یہ جب تک ماں والا انہوں نے اختیار کیا ہوا رویہ، اس کو چھوڑ کے جب باں والا رویہ اختیار کریں گے، ان کو سخت لہجے میں سمجھائیں گے نہیں. یہ بچے بگڑ چکے ہیں، جو ادارے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ریڈ لائن کراس نہیں کی، ان کی ریڈ لائن کے کراس کے انتظار میں پیچھے اور ایک لشکر تیار ہو جاتا ہے جو ریڈ لائن تک پہنچ جاتا ہے. پھر اس کو روکنے کے لیے ریڈ لائن پہ پہرے لگانے پڑتے ہیں، جب وہ پہرے لگاتے ہیں تو پھر مخالفت پیدا ہو جاتی ہے، پھر یہی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. آپ نے جن لوگوں کا نام لیا ہے انہی کا ذکر کرتے ہیں آگے. آج کل بڑے یعنی مولانا صاحب بہت گرم ہے، شاید کچھ خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے حکومت کے لیے. کبھی زرداری صاحب کے ساتھ دو ملاقات ہیں، کبھی زرداری اور نواز شریف صاحب کو ملانے کے چکر میں ہیں، کبھی بلاول کے ساتھ، کبھی دیگر جماعتوں کے ساتھ، تو بڑے متحرک ہو گئے ہیں. ہم کہتے ہیں حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، کیا کہنا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پہ نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. واہ مولانا صاحب آپ کو اللہ نے وہ عزت دی، آپ کو دنیا بشمول میرے مسلم امہ کا لیڈر ماننے کو تیار تھی. آپ نے اب بھی ہے نہیں ہے بہت سارے لوگوں، جب آپ بار بار زرداری کے در پہ جائیں گے، جب اس کی کرپشن پکڑی جائے گی، آپ پوری دنیا کو پتہ ہے زرداری کی وہ حکومت رہی ہے کہ جس دور میں بیرونی دنیا ہم سے کٹ کے رہ گئی. 5 سال زرداری اس ملک پہ حکومت کر کے گیا، 5 سالوں میں ہماری خارجہ پالیسی زیرو ہو گئی، ہمارے وزیر خارجہ کو استعفیٰ دینا پڑا. آج وہی وزیر خارجہ 120 دن اس کو ہوئے، ڈنمارک سے لے کے رشیا تک ہر جگہ سے پاکستان کے لیے اچھے پیغامات آ رہے ہیں، پاکستان کے وزٹ ہو رہے ہیں. اس میں عمران خان کا کمال ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا 10% کمال ہے، 90% شاہ محمود قریشی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ دنیا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات استوار ہوئے. یہ فضل الرحمان صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں اپنی خفت مٹانے کے لیے، اپنی اجرت مٹانے کے لیے، الیکشن میں بری طرح جو شکست ان کو ہوئی ہے اس کو مٹانے کے لیے. ساری دنیا جانتی ہے کہ مولانا صاحب اس وقت آپ کا ایم کیا ہے، آپ کا جو یہ ابھی اپوزیشن کو جمع کر رہے ہیں وہ الیکشن کے حوالے سے تو نہیں ہے، الیکشن کے حوالے حکومت گرانے کے حوالے سے کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں حکومت گر جائے. پاکستان کی اسی 18ویں ترمیم میں یہ پتہ نہیں کیوں ہمارے سیاسی بھول جاتے ہیں، آج سارے مل بھی جائیں، سارا زور لگا لیں، یہ 18ویں ترمیم کے بعد حکومت کو نہیں گرا سکتے، کیونکہ 18ویں ترمیم میں جس کے پاس اکثریتی ووٹ ہوگا پاکستان میں، ساری جماعتیں اگر مل جائیں تو انہیں ایک جماعت میں ضم ہونا پڑے گا. جس پر کے پاس اکثریتی ووٹ ہے وہ اکثریتی ووٹ والی تحریک انصاف ہے 121 ووٹ کے ساتھ. اب 156 اس کی ووٹیں بنتی ہیں ٹوٹل، وہ ریزرو سیٹ وغیرہ ملا کے تو 156 ہے یا 166 ہے، تو یہ ساری ملا کے تو اس کو کور نہیں کر سکتے. تو یہ فضل الرحمان صاحب میرے خیال میں اب عمر کے اس حصے میں، جیسے چیف جسٹس صاحب نے آخری دنوں میں ایک بیان دے کہ اپنی ساری میں نے تو پانی پھیر لیا، فضل الرحمان صاحب اپنی ساری سیاست کو اب زرداری صاحب کے قدموں میں ڈھیر کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو زرداری صاحب کا نتیجہ ہوگا. اس کا بھی اثر پھر ایک اور تحریک اٹھے گی، پھر یہ کہیں گے ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ وہ جو ہے دشمنی والا رویہ اختیار کیا. وہ تحریک تو اٹھے گی، وہ تو دیکھا جائے گا کہ ان کا کیا حشر
حشر ہوتا ہے، لیکن حکومت کا حشر مطلب ہے کہ دیکھیں جی کوئی خطرے میں حکومت مجھے نہیں لگتا کہ حکومت جا رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اپوزیشن کسی ایک نقطے پہ جمع ہو جائے گی، مجھے نہیں لگتا کہ ان میں اتفاق ہو پائے گا. ان کے ہر کسی کے اپنے اتنے جرائم ہیں، اتنی طویل لسٹیں ان کے جرائم کی کہ یہ لیکن لسٹوں سے تو اعلیٰ عدلیہ ان کو باہر کر رہی ہے آہستہ آہستہ. نہیں کر سکتی. کبھی کہتے ہیں کہ یہ 172 نام کیوں ڈالے گئے ہیں، یہ شخصی آزادی، ان میں سے آج ایک نام نکلا بلاول بھٹو کا، باقی تو سارے 171 وہیں پہ موجود. یہ کہیں شیخ رشید نے سفارش تو نہیں کر دی؟ اب یہ چیز جسٹس جانے، کیونکہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ مارچ سے پہلے جھاڑو دیکھیں یہ جھاڑو پھرے گا اس ملک میں، یہ سارے چور لٹیرے اندر جائیں گے. فضل الرحمان صاحب نے بھی کرپشن کی ہوئی ہے، ان کے بچوں نے بھی کرپشن کی ہوئی ہے، وہ بھی کرپشن سامنے آئے گی. ہر کرپٹ جس نے اس ملک کو لوٹا ہے، نوچ کھایا ہے، وہ عمران خان کی گود میں بیٹھا وہ بھی ننگا ہوگا. وہ عمران خان کی بہن ہوگی، عمران خان کے گھر میں موجود شخص ہوں گے، وہ بھی ننگے ہوں گے انشاءاللہ، اور عوام کے سامنے کوئی آثار نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ. میں نے جب حکومت شروع ہوئی تھی میں نے آپ سے کہا تھا، پہلا جو ہمارا شو کیا تھا میں نے کہا تھا زبردست ہوگا، ہوا. آپ کہتے تھے اتنی کمزور حکومت کیسے کرے گی، میں نے کہا کرے گی یہ حکومت، صاحب ہوگا، ہر کسی کو ہوگا، بلا تفریق ہوگا. ہوا جہانگیر ترین کا بھی ہوگا، جہانگیر ترین، میں نے اس وقت بھی کہا تھا جہانگیر ترین کا بھی ہوگا، حلیمہ خان کا بھی ہوگا، حلیم خان کا بھی ہوگا. اس میں کوئی حلیم، کوئی پلاؤ، کوئی، سارے رگڑے جائیں گے. رگڑے میں آنا ضرور ہے. اب چھری ہر کسی کو پھرنی ہے، چھری ہر کسی کو پھرنی. یہ بھی ایک بات ہے نا، دیکھیں مراد علی شاہ کا نام آیا ACL میں تو وہاں پہ خرم شیر زمان صاحب اینڈ کمپنی وہ کھڑے ہو گئے کہ بھائی آپ اخلاقی تقاضا یہ کہ آپ استعفیٰ دے دیں. دوسری طرف ہمارے KP کے وزیر، حالانکہ ان کا صرف نام آیا تھا، اور ہمارے KP کے وزیر محمود خان صاحب جو ہے نا وہ لسٹ میں ہیں، نیب کی لسٹ میں ہیں، اور ان کے اوپر تحقیق بھی ہو رہی ہے. وہاں پہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ یار آپ چلیں سائڈ پہ ہو جائیں، گھر چلے جائیں، کسی اور کو وزیر بنائیں. نہیں کہ وہاں پہ جو پیپل پارٹی، یہ کون سا وہ پیپل پارٹی وہاں پہ موجود ہونے کہنا چاہیے، لیکن تحریک انصاف کو یہ تبدیلی کا جو ہے وہ ایک معیار سیٹ کرنا چاہیے کہ جو لوگوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں خود پہلے اس پہ عمل کریں. یہ معیار بھی یہی ہے، یعنی یہ چیز ہے. جی وہ ہونا چاہیے جس کا نام آ جائے، جس پہ انکوائری بیٹھ جائے، جس کو نیب شامل تفتیش کر لے. اب جیسے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ وزیر اعلیٰ کے منصب پہ فائز ہیں، نیب ان سے کیسے تفتیش کرے گی؟ شفاف تفتیش کیسے؟ یہی ہے نا، یہی مسئلہ. پرویز خٹک صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب وزیر دفاع ہیں. جب ان سے تفتیش کی جائے گی تو یہ کیسے شفاف تحقیقات ہوں گی؟ اس پہ تھوڑا سا سوال اٹھ جاتا ہے. تو اس حوالے سے ان لوگوں کو چاہیے جو کرپٹ عناصر ہے وہ حکومت کو چھوڑ جائے، لیکن اس کے لیے بڑی اعلیٰ ظرفی چاہیے ہوتی ہے. آپ نے کہا کہ سب کچھ ہوگا، تو یہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کب ہوگا؟ ان کی باری آئے گی. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں اگر عمران خان رہ گیا، یہ وزیر دفاع بھی اگر اس نے کرپشن کیا تو یہ اندر جائے گا. وزیر اعلیٰ جو خیبر پختونخوا ہے اگر اس پہ کرپشن ثابت ہوگی تو وہ جائے گا، لیکن یہ کہ ثابت کیسے ہوگی اس کے بیٹھے ہوئے، یہی ہے. ہاں بہت بڑا سوال ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو بھی ہم نے لینا ہے. حافظ صاحب ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کے حوالے سے بات کر لیں. انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں کسی میں ایک پورا ٹاپک رکھتے ہیں. ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب تو بیچارے چلے گئے. اب ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. شاہد حسن صدیقی صاحب، بہت بڑا ایک سوال ہے. منہا صاحب، ٹھیک ہے حکومت جب آئی تو معاشی حالات غیر مستحکم تھے، بہت ساری مشکلات تھی. خان صاحب بشمولی شاہ محمود قریشی صاحب، بشمول اسد عمر صاحب یا دیگر جو ان کی کابینہ ہے، ان کی کوششوں سے بہت سارے ممالک کے دورے بھی ہوئے، بہت ساری یعنی اچھی خبریں بھی ملی، مثبت اقدامات سامنے آ گئے ہیں، بہت سارے یعنی سرمایہ کاری کے حوالے سے معاہدے بھی ہوئے. پھر بھی بعض لوگ کہتے ہیں، اپوزیشن کا کہنا ہے، عوام کا کہنا ہے کہ یار کب تک ہم ممالک میں جائیں گے، 2 ارب 3 ارب 10 ارب 12 ارب 8 ارب اس طرح اکٹھا کریں گے، تو اپنا بھی کچھ اس طرح کوئی سیٹ اپ بنانا چاہیے. دیکھیں جی، ہم نے اس ملک میں اس سے پہلے ڈرامے بازیاں دیکھی ہیں. حکومت اس اب دیکھنے کو ملی ہے، عملی طور پر کوئی پاکستان کے لیے کچھ کر رہا ہے، تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ہو رہا ہے. اس سے پہلے تو ہم شعر سنتے تھے، اے طاہر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. میں اسکول پڑھتا تھا، میں جو 10 روپے جیب خرچ ملتے تھے، میں جا کے صبح بینک میں جمع کراتا تھا. قرض اتارو ملک سنوارو مہم میں ہم ایٹم بم بنائیں گے، ہم گھاس کھا لیں گے، قرض اتارو ملک سنوارو. یہ جذبہ تھا. میں خود اس میں انوالو، مجھے اسکول کے 10 روپے ملتے تھے صبح. میں یقین کریں عبداللہ صاحب میں جا کے، ہمارا وہ جذبہ تھا نا، ایک جذبہ عوام میں بڑھ دیا گیا تھا.
ہم جا کے وہ 10 روپے بینک میں جمع کرواتا تھا میں. تو وہ جب میں نے ایک دفعہ بینک میں 10 روپے جمع کروانے گیا, مجھے یاد ہے, مجھے ان کے نام نہیں یاد, وہ مینیجر جو تھا وہ رو پڑا اور وہ کہتا ہے اس قوم کا قرض کیسے نہیں اترے گا جس میں یہ بچوں میں جذبہ ہو. لیکن آج تک اترا نہیں. اترا نہیں. وہ نواز شریف صاحب وہ پیسے بھی کھا گئے, وہ قرض اتارو, ملک سواروں کو پیسوں کا پتہ نہیں چلا وہ کدھر گئے. تو اس ملک کے ساتھ ہوتی رہی ہیں ڈرامے بازیاں, اس ملک کے ساتھ ہوتی رہی لوٹ مار, اس ملک کے نوچا جاتا رہا ہے. اب اس ملک میں کوئی عملی حکومت آئی ہے, عمران خان صاحب نے یہ جو فیصلہ کیا ہے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن معیشت اس قدر کمزور معیشت ملی ہے, چکولے کھاتے ہوئے معیشت. آپ اندازہ لگائیں نا عبداللہ صاحب, ہم ایک میٹرو ٹرین بنا رہے, اورنج ٹرین بنا رہے ہیں. اورنج ٹرین کا منصوبہ ہے 300 ارب کا, 300 ارب ڈالر کا منصوبہ ہے. وہ 300 ارب ڈالر کا منصوبہ ہم بناتے ہیں تو اس منصوبے میں ہمیں سالانہ 12 ارب ڈالر سبسڈی دینا پڑتی ہے. دنیا میں کہیں ایسا منصوبہ آپ کو نہیں ملے گا. 300 ارب ڈالر کا منصوبہ ہم لگا رہے ہیں, اس منصوبے کو چلانے کے لیے ہمیں سالانہ 12 ارب ڈالر چاہیے. ابھی پاکستان کی معیشت کو چلانے کے لیے 12 ارب ڈالر چاہیے, 12 ارب روپے چاہیے, سوری, اس منصوبے کو چلانے کے لیے 12 ارب روپے چاہیے. حیرت کی انتہا, اتنا بڑا منصوبہ جس سے ڈیم بن سکتے تھے, کالا باغ ڈیم بن سکتا ہے, مومن ڈیم بن سکتا ہے, اس میں اور ڈیم بن سکتے ہیں. ہمیں وہ جو جس ڈیم کے لیے دیامر بادشاہ ڈیم کے لیے ہم کتنے پیسے اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, 1400 ارب روپے, 1400 ارب روپے. اس طرح تو یہاں پہ بات ہے 300 ارب ڈالر کی ہم لگا رہے ہیں اس پہ, اورنج میٹرو پہ, جو خسارے کا منصوبہ ہے. ہم ملتان میٹرو بناتے ہیں, راولپنڈی میٹرو بناتے ہیں, خسارے کے منصوبے ہیں. یہ اس ملک کے ساتھ ہوتا رہا ہے. اب عمران خان یہ چاہ رہا ہے کہ اس نے ملکی معیشت کو وہ نکال کے لے گیا ہے, یہ آپ بے فکر ہو جائے. ہم اس ملک میں ہم نے دیکھا ماضی میں ڈالر کو سہارا دینے کے لیے پیسے گنواتے رہے, ڈالر کو مصنوعی سہارا دینے کے لیے پچھلی حکومت 8 ارب ڈالر جھونک دیے عوام میں. یہ اس ملک کے ساتھ ہوتا رہا ہے. اب ہم یہ عمران خان یہ کر رہے ہیں کہ اس کو ملک کی معیشت کو سٹرونگ کر رہے ہیں. ترکی میں گئے تو انہوں نے کاروبار کی بات کی, سعودی عربیہ میں گئے تو انہوں نے کاروبار کی بات کی, دبئی میں گئے تو انہوں نے کاروبار کی بات کی. دبئی آئل ریفائنری کے لیے انویسٹمنٹ کر رہا ہے پاکستان میں, سعودی عربیہ آئل ریفائنری کے لیے انویسٹمنٹ کر رہا ہے پاکستان میں. دبئی کے شیخ کا جو کل کا دورہ تھا انتہائی کامیاب دورہ, بہترین دورہ, بہترین ڈپلومیسی کا مظاہرہ کیا گیا, بہترین ان کو خدا حافظ کیا گیا, بہترین کو ویلکم کیا گیا, ہر طرح سے ہر لحاظ سے بہترین منصوبہ تھا, بہترین دورہ تھا. اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے کچھ نالائق لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس منصوبے سے, اس دورے سے ہمیں ملا کیا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, سلامت رہیں. ڈاکٹر صاحب نئی حکومت آئی تو معاشی حوالے سے بڑے بڑے چیلنجز تھے, پھر کامیاب سفارتکاری کے ذریعے بہت سارے ممالک نے ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ بٹایا. تو بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے ڈاکٹر صاحب کہ کیا اپنی معیشت کو ہم بیرونی پیکیجز پہ مستحکم کریں گے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا ملک میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو ہم درآمد کریں, برآمد کریں, جس سے ہماری معیشت مستحکم ہو؟ تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ اس طرح پیکیجز سے ہماری جو معیشت ہے وہ مستحکم ہو جائے گی؟ دیکھیے, آپ نے جو بات کی ہے یہ بہت ہی قیمتی ہے جی, اور یہ بات حکومت کو سمجھنی چاہیے تھی. دنیا میں کسی ملک نے بیرونی قرضے اور امداد اور پیکیجز لے کے پائیدار معاشی ترقی حاصل نہیں کی, اور نہ ایسا ممکن ہے. آپ اپنی جو ہے وہ وسائل سے کام کریں اور اس میں اضافہ کرنے کے لیے باہر سے قرضہ لے لیں, باہر سے پیکیجز لے لیں, امداد لے لیں, وہ صحیح ہے. لیکن بنیادی طور پر تو سیلف ریلائنس یا خود انحصاری کا جو بنیادی اصول ہے کہ آپ اپنے ٹیکسوں کی وصولی بڑھائیں, آپ اپنی قومی بچتیں بڑھائیں, آپ اپنی ملکی سرمایہ کاری بڑھائیں, آپ جیسے آپ نے کہا اپنی برآمدات بڑھائیں, اپنی غیر ضروری امپورٹس کم کریں, شاہانہ اخراجات کم کریں. یہ طریقہ ہوتا ہے معاشی ترقی, اور ایسی معاشی ترقی جس میں کہ عوام کو حصہ ملے. اسلام کا بنیادی اصول یہ ہے عدل اور انسان کی فلاح و بہبود. یہ جو کچھ کھیل کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ طاقتور طبقوں کو نہیں کہہ رہے کہ آپ چوری نہ کریں, کرپشن نہ کریں, ٹیکس کی چوری نہ کریں, بلکہ اس میں بڑے پیمانے پر قرضے لیے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ سعودی عرب سے ہمیں 3 ارب ڈالر کا تو انہوں نے اسٹیٹ بینک میں پیسہ جمع کرایا 3.1% پر, اور 3 سال تک جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو ادھار تیل دیں گے. سعودی عرب سے بھی یہ بات کے بعد یہی کر رہا ہے
चीन से भी 2000 ले लिए, $2 अरब की बात ले ली, तो इस तरीके से तो कोई $14 अरब तो ये हो गया। उसके बाद आप IMF के पास कर्जा लेंगे, अभी ये पक्का है, जा रहे हैं, उसके बाद वर्ल्ड बैंक से लेंगे, उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेंगे, तो ये तो परेशानी और तशवीश की बात है, खुसूसन इसलिए भी कि पाकिस्तान एक जौहरी कुव्वत है और जिसके जो इस्तेमाली ताकतें जो है उसमें पाकिस्तान को डॉक्टर साहब इतने इसकी आपने बात कर दी कि अभी IMF के पास भी जाएंगे, वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे, तो इतने सारे पैकेजेस मिल गए, क्या हमारा इससे कोई हिसाब बराबर नहीं होगा? क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि हुकूमती जो ओहदेदार हैं बशमूल असद उमर साहब के, उन्होंने तो कहा है कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, क्या कोई चांस है जाने के? मैंने आपसे पहले बात गलत हो गई, मैंने आपसे ये अर्ज किया है कि ये फैसला हो चुका है कि IMF के पास जाएंगे। मैं बदहरी से रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ, वो सियासी बयान जो भी देते रहे, अमेरिका चाहता है कि हम IMF के पास जाएं, IMF कर्जा देना चाहता है और ये हुकूमत कर्जा लेना के लिए तैयार बैठी है। तो ये मैं आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ, सियासी बयान कुछ भी कहें, लेकिन आप देख लेंगे कि ये IMF के पास जाएंगे। अमेरिका क्यों चाह रहा है कि IMF के पास जाए? अच्छा, तो डॉक्टर साहब इस तरह ये जो दिन ब दिन महंगाई भी बढ़ रही है और साथ में हमारी दोस्त ममालिक से पैकेजेस भी मिल रहे हैं, तो आवाम बड़ी परेशान है। सर, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या हिकमती अमली इख्तियार करनी चाहिए हुकूमत को कि थोड़ा सा महंगाई के ऊपर भी कंट्रोल रखें और एक अंदाजे से वो मईशत को मुस्तहकम करें? जी देखिए, मैं आपसे ये कर दूं कि ये इनका पहला साल है। मैं अब आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ, पहला, इससे अगला साल और उससे अगला साल, इन 3 महीनों में, 3 वर्षों में, लगातार 3 वर्षों में, ये मौजूदा साल और 2 आने वाले साल, इसमें जो पॉलिसी इन्होंने बनाई है उसके नतीजे में इन 3 वर्षों की जो औसत मईशत की शरह नमू, जिसे GDP ग्रोथ रेट कहते हैं, वो इन 3 वर्षों में औसतन कम रहेगी उससे जो पिछली हुकूमत छोड़कर गई थी। एक तो वाज़ेह हो गया। दूसरा ये था कि महंगाई जो पिछली हुकूमत ने की थी, अब इस साल उससे तकरीबन दुगनी हो जाएगी। तो महंगाई तेजी से बढ़ रही है, शरह नमू जो है वो सुस्त हो रही है, यानी कि जो रोजगार के मौके कम आएंगे, महंगाई बढ़ने से आवाम कुचले जाएंगे और जो है खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ेंगी, इम्पोर्टेड कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि रुपए की कदर ये गिराई है इन्होंने, शरह सूद बढ़ाया है, तो महंगाई का तूफान भी आएगा, कर्जों का हजम भी होगा। तो ये तो बड़ी तकलीफ दे पॉलिसी है। होना तो यही चाहिए जो मैंने आपसे अर्ज किया था कि आप जो इस्लाम ने भी जो हमें दर्ज दिया है कि आप अपने अकल के तरीके से अपने जितने वसाइल हैं उसमें आप गुजारा करें। आप अपने सनअती तरक्की के लिए, बरामदात के लिए कर्जे ले लें, वो ठीक है, लेकिन ये तो नहीं होना कि आप अपने वसाइल ला नहीं रहे हैं। अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया, तो मुल्क के अंदर से क्या वसाइल जनरेट करेंगे? तो अगर बैरूनी कर्जों से कोई दुनिया तरक्की कर जाती तो आज तक तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि कोई पायदार तरक्की कर्जे लेके हुई है। आप अपने वसाइल बढ़ाएं, उसको सप्लीमेंट करें, उसमें इजाफा करें, जो बैरूनी कर्जों इमदाद से ये है। तो ये बड़ी गलत पॉलिसी है और आपने जो इशारा किया है शुरू में, मैं उससे 100% मुत्तफिक हूँ। बहुत इससे नुकसान होगा पाकिस्तान को। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, आपने वक्त दिया। मिन्हा साहब, मुझे यकीन है कि आप डॉक्टर साहब की बात पे बड़ा शानदार किस्म का तबसरा करना चाहते हैं, लेकिन वक्त हमारे पास ख़त्म है। बड़ी नवाजिश। बात में मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया से आ रही है, दुबई से आ रही है, जो माहदे हुए हैं, जो तुर्की के साथ वो माहदे करके आया है, जो पाकिस्तान में वो कोका कोला इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, पेप्सी इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, जो गाड़ियों वाले वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जो पाकिस्तान से तुर्की जहाज़ खरीदना चाह रहा है, ये सारी इन्वेस्टमेंट ही है। और पाकिस्तान से नए मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान में जो 50 लाख घरों के लिए दुनिया को इन्वाइट किया जा रहा है, उससे पाकिस्तान में कारोबार के मौके पैदा होंगे। डॉक्टर साहब आंखें खोल के, दिमाग बंद करके ना तजिया किया। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका भी, नाज़रीन आपका भी बेहद शुक्रिया, दीगर मेहमानान गिरामी का भी बेहद शुक्रिया। टाइम बिल्कुल ख़त्म है, इजाज़त दीजिए इन्हीं चंद गुजारिशात के साथ। अगले प्रोग्राम में नई टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हरम की पासबानी के लिए इन्नमल मुअमिनून इख्वतुन